السلام علیکم۔ آج بدھ ہے، اگست کی 11 تاریخ۔ پاکستان میں اس وقت شام کے 7، بھارت میں 7:30، اور یہاں ہمارے اسٹوڈیوز کی گھڑیوں میں صبح کے 10 بج رہے ہیں۔ وائس آف امریکہ واشنگٹن کی اردو سروس سے میں ہوں خالد حمید، خبروں کے ایک بلیٹن کے ساتھ۔ پاکستان کے وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ افغانستان کے بعض حلقوں کی طرف سے پاکستان کے خلاف آنے والے منفی بیانات کے باوجود پاکستان افغانستان میں قیام امن کی کوششیں جاری رکھے گا۔ وزیر خارجہ نے یہ بات پاکستان کے دورے پر آئے ہوئے عراقی وزیر خارجہ فواد حسین کے ہمراہ بدھ کو اسلام آباد میں ایک نیوز کانفرنس کے دوران کہی۔ انہوں نے مزید کہا کہ افغانستان کے مستقبل کا فیصلہ افغانوں نے خود مل بیٹھ کر کرنا ہے۔ اسی اثنا میں افغانستان میں قیام امن کی کوششوں کے سلسلے میں توسیع ٹرائی کا اجلاس قطر کے دارالحکومت میں جاری ہے، جس میں امریکہ، چین اور روس کے علاوہ پاکستان بھی شرکت کر رہا ہے۔ پاکستان میں اعلیٰ سویلین اور سیکیورٹی عہدیداروں نے کہا ہے کہ وہ افغانستان کے طالبان کو اس بات پر آمادہ کرنے کے لیے سخت کوششیں کر رہے ہیں کہ وہ متحارب افغانوں کے ساتھ جنگ کو ختم کرنے کے لیے مذاکرات کریں۔ منگل کے دن تحریری ریمارکس میں قومی سلامتی کے مشیر معید یوسف نے وائس آف امریکہ کو افغانستان کے ان الزامات کے جواب میں کہ پاکستانی فوج طالبان کی برابر امداد کر رہی ہے، کہا کہ پاکستان جو خود اس کا شکار ہے اس کو مورد الزام ٹھہرانا بند کر دیا جائے۔ یاد رہے کہ باغیوں کی کامیابیوں کے لیے کابل پاکستان کو ذمہ دار ٹھہراتا ہے، اور یہ کہ طالبان لیڈر مبینہ طور پر پاکستان میں پناہ لیے ہوئے ہیں۔ اسلام آباد نے ہمیشہ ان الزامات کی تردید کی ہے۔ معید یوسف نے کہا کہ پاکستان کو قربانی کا بکرا بنانا نہ صرف بدقسمتی کی بات ہے بلکہ غیر اخلاقی بھی ہے۔ انہوں نے سوال کیا کہ کیا پاکستان افغانستان کی سیکیورٹی فورسز سے یہ کہہ رہا ہے کہ وہ ہتھیار ڈال دیں؟ مغربی ملکوں کو ان سے پوچھنا چاہیے کہ کھربوں ڈالر آخر کہاں گئے۔ ادھر منگل کے دن افغانستان میں انسانی حقوق کے غیر جانبدار کمیشن کے سربراہ شہرزاد اکبر نے کہا ہے کہ کابل کی قیادت بھی ان کے ملک میں گہرے بحران کی ذمہ دار ہے۔ انہوں نے ٹویٹ میں الزام لگایا کہ گزشتہ 20 سال میں اعلیٰ قیادت اگر بدعنوانی اور لوٹ مار میں مصروف نہیں ہوتی تو آج جو ہمارا حال ہے وہ نہیں ہوتا۔ امریکی صدر جو بائیڈن نے کہا ہے کہ افغانستان سے امریکی افواج کے انخلاء کا فیصلہ درست اور قومی مفاد میں ہے۔ صدر بائیڈن نے یہ بات واشنگٹن میں انفراسٹرکچر کی تعمیر نو کے لیے امریکی سینٹ میں ڈیموکریٹک اور ریپبلکن جماعت کے سینیٹرز کی رائے سے متفقہ طور پر منظور ہونے والے بل کے بارے میں بات کرتے ہوئے صحافیوں کے سوال کے جواب دیتے ہوئے کہی۔ صدر بائیڈن نے کہا کہ 20 برس تک افغانستان میں فوج تعینات رکھنے کے لیے امریکہ کو کئی ٹریلین ڈالر سے زیادہ کے اخراجات برداشت کرنا پڑے، جبکہ لڑائی کے دوران ہزاروں امریکی فوجیوں نے جان کی بازی دے دی۔ ساتھ ہی انہوں نے کہا کہ افغانستان کی 3 لاکھ سیکیورٹی فورسز کو بہترین فوجی تربیت اور درکار اسلحہ اور رقوم فراہم کی گئی ہیں۔ ان کا کہنا تھا کہ افغان فوج اب اس قابل ہے کہ طالبان جنگجوؤں کا مقابلہ کر سکے۔ علاوہ ازیں انہوں نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ضرورت پڑنے پر امریکہ افغان حکومت کو درکار فضائی مدد فراہم کرتا رہے گا۔ افغان مفاہمت کے عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی مندوب زلمے خلیل زاد نے منگل کے روز طالبان کو انتباہ کیا کہ افغانستان میں طاقت کے زور پر آنے والی کسی حکومت کو بین الاقوامی سطح پر تسلیم نہیں کیا جائے گا۔ انہوں نے اس توقع کا اظہار کیا کہ ایسے میں جبکہ امریکہ اور نیٹو ممالک اپنا فوجی انخلا مکمل کر رہے ہیں، طالبان رہنما افغان حکومت کے ساتھ امن مذاکرات کے لیے دوبارہ مل بیٹھیں گے۔ اسلام آباد سے وائس آف امریکہ کے نمائندے ایاز گل نے اپنی رپورٹ میں بتایا ہے کہ افغان امن عمل کے لیے امریکہ کے خصوصی سفارتکار زلمے خلیل زاد اور روس، چین اور پاکستان کے نمائندے قطر کے دارالحکومت دوحہ میں ملاقات کر رہے ہیں، جسے وسیع تر 6 فریقی کانفرنس کہا گیا ہے۔ افغان طالبان کی پیش قدمی کا سلسلہ جاری ہے اور گزشتہ 6 روز میں
وہ 8 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر چکے ہیں۔ جنگجوؤں کی پیش قدمی کے پیش نظر صدر اشرف غنی طالبان مخالفین کے گڑھ مزار شریف پہنچ گئے ہیں تاکہ مقامی فورسز کی حوصلہ افزائی کی جا سکے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق طالبان کے جنگجوؤں نے بدھ کو بدخشاں صوبے کے دارالحکومت فیض آباد پر قبضہ کر لیا ہے۔ افغان صوبے بدخشاں کی سرحد تاجکستان، پاکستان اور چین سے ملتی ہے اور اس صوبے کو اسٹریٹجی کے اعتبار سے خاص اہمیت حاصل ہے۔ امریکہ کے فضائی حملے طالبان کی افغانستان بھر میں پیش قدمی کو متاثر کر رہے ہیں، تاہم امریکی محکمہ دفاع پینٹاگون کے عہدیداروں نے خبردار کیا ہے کہ صرف امریکی قوت عسکریت پسندوں کے حملوں کو پسپا کرنے کے لیے کافی نہیں ہے۔ وائس آف امریکہ کے لیے جیف سیلڈن کی رپورٹ کے مطابق امریکہ کئی ہفتوں سے قطر میں واقع اپنے فضائی اڈے العدید اور خلیج فارس میں اپنے کیریئر اسٹرائک گروپ سے طالبان کے اہداف کو نشانہ بنا رہا ہے۔ پینٹاگون کے پریس سیکریٹری جان کربی نے کہا ہے کہ ہم بہت پر اعتماد ہیں کہ ہمارے فضائی عملے انہی اہداف کو نشانہ بنا رہے ہیں جنہیں ہم نشانہ بنانا چاہتے ہیں اور اس کے طالبان پر اثرات ہوں گے۔ کربی نے تسلیم کیا کہ صرف امریکی حملے طالبان جنگجوؤں کو دور رکھنے کے لیے کافی نہیں ہوں گے۔ ادھر طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے منگل کے روز سوشل میڈیا پر سلسلہ وار پوسٹوں میں دعویٰ کیا کہ طالبان جنگجوؤں نے افغانستان کے صوبے فراہ کے دارالحکومت فراہ پر قبضہ کر لیا ہے۔ وائس آف امریکہ آزادانہ طور پر طالبان کے ان دعووں کی تصدیق نہیں کر سکا ہے۔ خبر رساں ادارے رائٹرز کے مطابق امریکہ کابل میں اپنے سفارت خانے کے خطرات کا جائزہ روزانہ کی بنیاد پر لے رہا ہے۔ محکمہ خارجہ کے ترجمان نیڈ پرائس نے منگل کو ایک پریس کانفرنس کے دوران ان خیالات کا اظہار اس سوال پر کیا جس میں ان سے پوچھا گیا تھا کہ آیا طالبان کی جانب سے صوبائی دارالحکومتوں پر قبضے کے بعد سفارتی عملے میں مزید کمی لائی جا سکتی ہے۔ ترجمان نے کہا کہ سفارت خانہ واشنگٹن میں سینئر عہدیداروں کے ساتھ مستقل رابطے میں ہے اور یہ عہدیدار آگے وائٹ ہاؤس سے رابطے میں ہیں۔ نیڈ پرائس نے بتایا کہ فی الوقت ہم وہ تمام سرگرمیاں جاری رکھنے کے قابل ہیں جو ہمارے لیے ضروری ہیں۔ پاکستان کے وزیر اعظم عمران خان کی زیر صدارت کراچی میں ترقیاتی کاموں سے متعلق اہم اجلاس ہوا جسے ملک کے سب سے بڑے شہر میں وفاقی حکومت کی فنڈنگ سے جاری ترقیاتی کاموں سے متعلق جائزہ لیا گیا، لیکن اس اہم اجلاس میں صوبائی حکومت کی جانب سے کسی کو بھی مدعو نہیں کیا گیا۔ تجزیہ کاروں کا کہنا ہے کہ صوبائی اور وفاقی حکومت کی آپس کی چپقلش اور ماضی میں ساتھ کم کرنے کے اعلانات پر عمل درآمد نہ ہونا جیسی وجوہات شہر کی تعمیر و ترقی میں اصل رکاوٹ بنے ہوئے ہیں۔ حکومت پاکستان نے ڈرگ پرائسنگ کمیٹی کی سفارشات پر ملک میں نئی ادویات کو رجسٹرڈ کرنے اور پہلے سے موجود ادویات کی قیمتوں کے دوبارہ تعین کی منظوری دے دی ہے۔ اس فیصلے کے بعد بیشتر ادویات کی قیمتوں میں اضافہ ہو گیا ہے جبکہ چند دواؤں کی قیمتوں میں کمی بھی دیکھی گئی ہے۔ میانمار کی پس پردہ حکومت نیشنل یونٹی گورنمنٹ نے آسیان کی طرف سے خصوصی مندوب کے تقرر کا خیر مقدم کیا ہے جو ملک کے انقلاب کے بعد کے بحران کو حل کرنے میں مدد کرے گا۔ حالانکہ دائیں بازو کے کچھ گروپ اس انتخاب کو مسترد کر رہے ہیں اور علاقائی قانون سازوں نے بھی تشویش کا اظہار کیا ہے۔ 10 ایشیائی ملکوں کے بلاک نے جس میں میانمار بھی شامل ہے برونائی کے خارجہ امور کے دوئم وزیر اروان یوسف کو پچھلے ہفتے خصوصی مندوب نامزد کیا تھا۔ یہ تقرری اس کے 6 ماہ بعد ہوئی ہے جب میانمار کی فوجی حکومت نے ملک کی منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا تھا، جس کے بعد بڑے پیمانے پر احتجاج شروع ہو گئے جنہیں خون ریز طریقے سے دبایا گیا۔ برطرف قانون سازوں، لسانی اقلیتی گروپوں اور سول نافرمانی تحریک کے لیڈروں نے مل کر یہ نیشنل یونٹی گورنمنٹ تشکیل دی ہے جو فوجی جنتا سے اقتدار واپس لینے کی کوشش کر رہی ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ نے منگل کے دن اعلان کیا ہے کہ میانمار کے شہریوں کے لیے جو 1 فروری کی فوجی بغاوت کے نتیجے میں انسانی بحران کا سامنا کر رہے ہیں $5 کروڑ سے زیادہ کی رقم مہیا کی جا رہی ہے۔
इस बगावत के बाद म्यांमार में फौजी हंता के खिलाफ मुजाहिरों और तसादुम ने जन्म लिया, जिनमें मुतअद्दिद नस्ली ग्रोह और हुक्मरां हंता मुलव्वस है। इसकी वजह से ज़रूरी अशिया और खिदमात की कमी वाक़ हो गई और हज़ारों लोग अपना घर बार छोड़ने पर मजबूर हो गए। महकमा खारजा के तर्जुमान नेट प्राइस ने एक बयान में कहा कि इस इमदाद से हमारे बैनुल-अक़वामी और गैर सरकारी तंजीमों में शिराकत दार हंगामी बुनियादों पर खुराक और दूसरी ज़रूरी सहूलतें म्यांमार के लोगों को मुहैया कर सकेंगे। सदर जो बाइडन ने अमरीकी इंफ्रास्ट्रक्चर की तामीर नौ के लिए अमरीकी सेनेट से दोतरफा तौर पर मंजूर किए जाने वाले बिल को तारीख साज कामयाबी करार दिया है और कहा है कि बहैसियत अमरीकी हम मुत्तहिद होकर मुल्की मफाद में कोई भी मुस्बत इक़दाम करने का जज्बा और अज़्म रखते हैं। इससे कबल मंगल को अमरीकी सेनेट ने $1 ट्रिलियन मालियत के अहम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल की मंजूरी थी। बिल को डेमोक्रेटिक पार्टी और रिपब्लिकन पार्टी के अरकान की हिमायत हासिल थी। अमरीकी रियासत न्यूयॉर्क के गवर्नर एंड्रयू कोमो ने मंगल के रोज़ जिनसी हिरासानी के पैदर्स पे इल्ज़ामात के जवाब में अपने ओहदे से मुस्ताफ़ी होने का ऐलान किया है। गवर्नर गोमो ने गुज़िश्ता साल रियासत न्यूयॉर्क में कोरोना वबा से निपटने में बेहतरीन कारकर्दगी पर मुल्क भर से ज़बरदस्त दाद व तहसीन वसूल की थी, लेकिन एक साल बाद उन्हें एक दो नहीं बल्कि न्यूयॉर्क के अटॉर्नी जनरल की रिपोर्ट के मुताबिक 11 ख़वातीन की जानिब से जिनसी हिरासगी के इल्ज़ामात का सामना करना पड़ा। उनका इस्तीफ़ा 2 हफ्तों में काबिल अमल होगा। एपी के मुताबिक 62 बरस की लेफ्टिनेंट गवर्नर केथी होचल उनकी जगह ये ओहदा संभालेंगी। इससे पहले वो अमरीकी कांग्रेस के रुकन रह चुकी हैं और अब वो न्यूयॉर्क के गवर्नर के ओहदे पर काम करने वाली पहली खातून होंगी। अमरीकी सेनेट के डेमोक्रेट्स ने इमिग्रेशन की इस्लाहात पर कानून साजी में अशरों के तातुल के खात्मे और अमरीका में कानूनी दस्तावेजात के बगैर रहने वाले लाखों तारकीन वतन को कानूनी हैसियत मिलने का एक बराह रास्त रास्ता फराहम करने के लिए भरपूर सियासी कोशिश का आगाज कर दिया है। अगर ये इक़दामात कानून बन गए तो इससे अमरीका में मुकीम लगभग 12 मिलियन तारकीन वतन के लिए कानूनी हैसियत हासिल करने की राह हमवार होगी। रेगन इंतज़ामिया के बाद से अमरीकी इमिग्रेशन की इम्कानी तौर पर सबसे बड़ी इस्लाह होगी। पाकिस्तान में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 4,856 नए केसेस रिपोर्ट हुए हैं। मुल्क में अब भी 4,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक बताई जाती है। भारत में गुज़श्ता 24 घंटों के दौरान 38,353 अफराद में कोरोना वायरस की तशख़ीस हुई है। सरकारी आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क भर में कोरोना के मुस्बत केसेस की शरह 2.16% रही है। राय आम्मा के एक सर्वे के मुताबिक अमरीकी शहरियों की बड़ी तादाद ने अपने डॉक्टर्स, नर्सेज और दवासाजों पर भरपूर एतमाद का इजहार किया है। इस तहकीक पर काम करने वाले माहिरीन का कहना है कि शहरियों का अपने मुआलिजों पर यह एतबार उन्हें वैक्सीन लगवाने की तरगीब देने के लिए फ़ायदेमंद साबित हो सकता है। ये थी वो खबरें जो फेसबुक लाइव पर हमने आपके लिए पेश की। हमारी वेबसाइट और यूट्यूब पर यह बुलेटिन पोस्ट कर दिया जाता है, जिसे आप बाद में भी देख सकते हैं। हमारे इस बुलेटिन को शेयर करना न भूलिएगा। खालिद हमीद को अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।